کل کا مسلمان ایسا تھا، سفر کرتا تھا تو چلتے چلتے قرآن پڑھتا تھا، مسلمان گھر سے نکلتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا، مسلمان بیٹھتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام لکھا ہے وہ کلام یہ ہے کہ قرآن میرا باغ ہے اور میں اس کی بلبل ہوں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی بلبل کو باغ سے جتنا پیار ہوتا ہے، سرکار غریب نواز کہتے قرآن سے مجھے اتنا پیار ہے۔ اور پھر قرآن کی برکت کیا ہے، اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے 2 فرشتے حفاظت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کو اتنی دولت دے گا کہ اس کی نسلوں تک کام آئے گی۔ دیکھو یہ قرآن کی برکت ہے۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اور تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیرے خدا کا عذاب آ کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ کی عذاب کی آیت سن کر عمر ابن خطاب چیخ کر زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا۔ فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز 3 صف تک دھک 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 ان کے دل کی آواز آتی، 3 صف تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے۔ ایک دن ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آواز کائے کی آتی ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے۔ آج جو بے خوفی ہے نا، ہر آدمی اس پورے مجمع میں، میں اور ہم سب، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، ہم لوگ آپ سے الگ نہیں، یہ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں، میری اور آپ کی بات کرتا ہوں۔ ہم صرف آپس میں سوچیں کہ ہم روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں۔ ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، ہم تو زبردستی 2 نمبر میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے جنت کے، خود کا بھی جنت کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جن کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے اور جب رات کو وہ گھر آتے تھے تو چابک اٹھا کر اپنے پیروں پہ مار کر کہتے تھے، عمر بتا کہ تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا، خدا کی خوشی کے کتنے کام کیے، خدا کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا، نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو فاروق اعظم کے پیروں پر، ان کے پیٹھ پر چابک کے نشان تھے کہ کسی نے چابک مارا ہو۔ اب بتاؤ، جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول ہے، دوسرا جانشین رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا جانشین، وہ کعب احبار کہتے ہیں عمر وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی فرمایا ہے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیروں پر، پیٹھ پر چابک کے نشان۔ اب ان کو کس نے چابک مارا؟ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ایک دوسرے سے، یہ چابک کے نشان کیا ہے؟ کس نے مارا امیر المومنین کو چابک؟ تو آپ کے بیٹوں نے روتے ہوئے کہا کسی کی جرت کیا تھی، عمر سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے تو چابک کیا مار سکتے تھے؟ یہ میرے باپ کا طریقہ تھا کہ رات کو گھر آتے تھے تو پیروں پہ چابک مار کر کہتے تھے، عمر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے، اس سے پہلے کہ قدرت تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے۔ یہ فاروق اعظم کی فکر تھی۔ ایک مرتبہ